السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوشباش ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب تم مجھ کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ وہ بے بسی سے ہنس پڑا۔ کیا ہوا ہے تمہیں امامہ؟ اب تم کہہ دو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پانی پیو۔ کیوں پیوں؟ اچھا مت پیو، موسم کیسا ہے باہر کا؟ وہ اب موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ امامہ کے رد عمل پر بری طرح حیران تھا۔ امامہ، کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ وہ اگلے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر فوڈ ریس آئی تھی۔ جب چلتے چلتے نوشین نے اچانک اس سے پوچھا، وہ بری طرح چونکی، پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں تو کیوں؟ پھر اس طرح گمسم کیوں ہو؟ نہیں، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ سالار کے ساتھ تو بات ہوتی ہے نا تمہاری؟ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں تو روز بات ہوتی ہے۔ اس نے بے اختیار مسکرانے کی کوشش کی اور ڈسپلے پر لگے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہاں اس کے ساتھ پھرتے ہوئے سالار کتنا یاد آ رہا ہے۔ میگزین میں آج تم نے کچھ نہیں پڑھا ان مردوں کے بارے میں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سالار نے اگلے دن فون پہ بات کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ امامہ کا بری طرح موڈ آف ہوا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ مرد ایسے نہیں ہوتے اور میں فضول بات کرتی ہوں؟ میں مذاق کر رہا تھا امامہ۔ وہ کچھ محتاط ہوا۔ ایک سنجیدہ بات کو مذاق میں لے رہے ہو تم؟ کون سی سنجیدہ بات؟ امامہ، تم آج کل کون سے میگزین پڑھ رہی ہو؟ وہ کہے بغیر رہ نہ سکا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ مزید بگڑی۔ اگر تم مجھے اس طرح کے اسٹوپڈ ٹپس سناؤ گی تو میں پوچھوں گا تو صحیح نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بحث کرنے لگا۔ اب تقریباً ہر روز یہی کچھ ہو رہا تھا۔ پچھلے 4 دن سے فون کال کے اختتام پر اسے معذرت کر کے فون بند کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ امامہ کو ہوا کیا ہے۔ وہ ناراض پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس طرح کی باتوں پہ نہیں ہوتی تھی۔ سالار اگر اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا تو وہ خود بھی خود کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ کر اداس ہوتی تھی اور اس سے بات کرتے ہوئے وہ بلا وجہ جھگڑتی۔ اسے اس پر شدید غصہ آتا، اور کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ سارا دن ٹی وی آن کیے ہوئے اس کے کال کے انتظار میں بیٹھی رہتی، یا پھر کمپیوٹر آن کر کے پرانے ای میلز پڑھتے ہوئے کسی نئے ای میل کا انتظار کرتی۔ چند لائنوں والی ای میلز جن میں وہ اس کا حال پوچھتا تھا درجنوں بار پڑھتی تھی، اور پھر ایک لمبا چوڑا جواب لکھ کر اس ای میل کے انتظار میں ساری رات اس کی چیزیں نکال کر صاف کرتے ری ارینج کرتی رہتی تھی۔ پھر اس کے کلیکشنز میں موجود چارلی تھیرمن کی موویز دیکھتی تھی۔ یہ واقعی بے بسی کی حد تھی۔ اسے اب وہ ایکٹریس بھی بری لگنا بند ہو گئی تھی جس کو وہ پہلے سالار کے سامنے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر روز کھانے کی ٹیبل پر وہ اس کے بھی برتن لگاتی تھی، یہ جیسے کھانے کی ٹیبل پہ اپنے تنہائی دور تھی۔ عید کے لیے اسلام آباد جانے تک گھر کی اس خاموشی اور تنہائی نے اسے مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہتر محسوس نہیں کیا تھا۔ سالار کی پوری فیملی میں سے صرف عمار اور یسریٰ عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ سالار نے طیبہ کو اس کی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بڑے بجے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسلام آباد آ کر یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی کھڑکی سے لگ کر اپنے گھر والوں میں سے کسی کے نظر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی سالار کے کال سے اٹھی۔ وہ مونٹریال میں اپنا سیشن ختم کر کے کچھ دیر پہلے ہوٹل آیا تھا۔ کون سے کپڑے پہن رہی ہو تم آج؟ اس نے مبارکباد دینے کے بعد پوچھا۔ آنے کا فائدہ؟ اس نے بیٹ کے کراؤن کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں تصور کرنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہوگی۔ میرے سامنے کبھی تم نے میرے کپڑوں کو غور سے دیکھا تک نہیں۔
اب وہاں بیٹھ کر کیا تصور کرو گے؟ امامہ ہم کم از کم آج آرگیو نہیں کریں گے، سالار نے مداخلت کرتے ہوئے جیسے پیشگی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ تمہیں کیا چاہیے آج؟ فلاورز اور کیک تو ممی سے میں نے کہا ہے تمہارے لیے، اور کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ بے حد اداس تھی۔ مجھے مس تو نہیں کر رہی تم؟ سالار نے مذاق کیا تھا، لیکن اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس نے اپنے آستین کے ساتھ آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی خاموشی پر غور کیے بغیر بات کرتا رہا تھا۔ کھانے پہلے ہو چکی تھی اور وہ عید کے دن بھی کانفرنس اٹینڈ کرتا رہا۔ کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بات کرتے ہوئے نہ برائے۔ وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتی اگر وہ جانتا کہ وہ اب اسے فلائٹ کا بتا رہا تھا۔ تم نے مجھے اپنے کپڑوں کا کلر نہیں بتایا، سالار کو بات کرتے کرتے یاد آیا۔ تم نے ممی کے ساتھ جا کر کپڑے لیے تھے؟ ہاں لیے تھے، جو آج میں پہنوں گی وہ ہیزل گرین ہے۔ ہیزل گرین؟ وہ بے اختیار اٹکا۔ وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں نا؟ آنکھوں کا کلر ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی۔ او، آج میں جینیفر کی آنکھوں کو غور سے دیکھوں گا۔ اس نے ڈنر پر اپنی کسی ساتھی کا نام لیا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی بیوی کے کپڑوں کا کلر نظر آئے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ امامہ، جب سے میں یہاں آیا ہوں تم پہلی بار ہنسی ہو۔ سالار نے اس کی ہنسی کو نوٹ کیا۔ وہ شادی کے اتنے مہینوں میں یہ پہلا کلر تھا جسے تم نے شناخت کیا ہے، اور وہ بھی کسی عورت کے آنکھوں کی وجہ سے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں بس اب یہی کام تو رہ گیا ہے میرے کرنے کو، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ یعنی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی پر وہ ہنسا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ جذبس ہوئی۔ اتنی خوش فہمی پر ہنسا ہوں۔ کم از کم تم کسی عورت سے میرے لیے جیلس نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی۔ اس کا اشارہ رمشا کی طرف تھا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کب آ رہے ہو؟ اس نے بات بدلنا بہتر سمجھا۔ وہ عید کے دوسرے دن رات کی فلائٹ سے واپس لاہور آ گئی تھی، کیونکہ اگلے رات 8 بجے کی فلائٹ سے وہ آ رہا تھا۔ وہ زرد رنجی اور حساسیت جو پہلے 4 ہفتوں سے اسے ناخوش رکھے ہوئے تھا وہ ایک دم غائب ہو گئی تھی، اور 4 ہفتوں کے بعد بالآخر اس نے کیک کا وہ ٹکڑا اور کین ڈسپوز آف کر دیے۔ اگر فرقان کو سیدھا اسپتال سے ایئرپورٹ نہ جانا ہوتا تو وہ خود اسے ریسیو کرنے چلی جاتی۔ وہ کچھ اتنی ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ 9:45 پر بالآخر ڈور بیل بجی۔ اسے دروازے تک پہنچنے میں سیکنڈز لگے تھے۔ خدایا، کیا خوشی اسے کہتے ہیں جو اس شخص کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے اس نے محسوس کی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر ڈور ہینڈل پر اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھے سالار کو دیکھ کر اجنبے سے سوچا۔ فرقان سے باتیں کرتا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملی۔ وہی گرم جوش مسکراہٹ جس کی وہ عادی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ امامہ، سامان کی ڈیلیوری دینے آیا ہوں، چیک کرو کوئی بریکیج یا ڈیمیج تو نہیں ہے۔ فرقان نے ایک سوٹ کیس کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے سالار مسکرایا تھا۔ امامہ نے اس سلام کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے گلے میں کوئی گرہ لگنے لگی تھی۔ بات یہی تک ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن آنکھوں میں پانی کیسے اور کیوں آ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھا اور ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگایا، جسے وہ آفس سے آنے کے بعد روز کیا کرتا تھا۔ بے اختیار آنسوؤں کا ایک اور ریلا آیا۔ یہی تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، یہی گرم لمس اپنے گرد، یہی بازوؤں کا حصار۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ گلے کی گرہیں اور بڑھ گئیں۔ اس نے اب اس کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اور آنسو دیکھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا اور سوٹ کیس اندر لے جاتے ہوئے فرقان نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ابھی سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، اس نے کچھ گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ پھر شاید ہی اسے بہانہ کمزور لگا۔
اس سر میں کچھ درد تھا اور فلو تھا۔ فرقان کی مسکراتی نظروں سے وہ کچھ گڑبڑائی۔ سالار نے فرقان کو نظر انداز کیا اور پھر ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تو یار کوئی میڈیسن لے لینی چاہیے تھی۔ کوکنگ رینج پر کچھ رکھ کے آئی ہوں۔ وہ رکے بنا کچن میں چلی گئی۔ اس کے سامنے کھڑے رہ کر اس سے نظریں ملا کر جھوٹ بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ سنگ میں چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اس نے کچھ پانی پیا۔ آواز کی تھرتھراہٹ صرف اس سے ختم ہو سکتی تھی۔ بیٹھو، کھانا کھا کر جاؤ نا۔ جب لاؤنج میں آئی تو سالار فرقان سے کہہ رہا تھا، نہیں اس وقت نہیں، کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے بچے، کچھ دن بعد چلیں گے کہیں ڈنر کے لیے۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ سالار دروازے تک اسے چھوڑنے گیا۔ وہ کچن میں آ کر کھانا اور برتن لگانے لگی۔ وہ دروازے سے واپسی پر کچن میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے آیا۔ فون پر سکندر تھے۔ امامہ نے اسے کچن کاؤنٹر پر رکھے پانی کی بوتل کو کھولتے ہوئے دیکھا۔ فون کندھے اور کان کے بیچ میں دبائے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ امامہ نے اس کے گلاس کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس لا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سالار نے بوتل لے کر اس نے گلاس میں اس کے لیے پانی ڈالا۔ سالار نے سکندر سے بات کرتے ہوئے سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر پانی کی ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، پاپا خیریت پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسکرائی، میں اب ٹھیک ہوں۔ سالار نے اس کے جملے پر غور کیے بغیر سکندر تک اس کا جملہ پہنچا دیا۔ کاؤنٹر پر پڑے سلاد میں سے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اسی طرح سکندر سے بات کرتے ہوئے کچن سے نکلا۔ امامہ نے اسے ٹیرس کا دروازہ کھول کر پودوں پر نظر دوڑاتے دیکھا۔ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی تھی۔ 1 مہینہ بعد یہ جگہ اسے گھر لگی تھی۔ بات محبت کی نہیں بلکہ عادت کی تھی، اور وہ اس کی عادت ہو چکی تھی، اور بعض دفعہ عادت محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کپڑے تبدیل کرے گا۔ بیڈ روم جا کر وہ اس کے لیے کپڑے نکال کر واش روم میں لٹکا کر آئی۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، اس نے جیسے اعلان کیا۔ میں نے تمہارے کپڑے اور ٹاولز رکھ دیے ہیں، اور یہ میں تمہارے لیے نئے سلیپرز لے کر آئی تھی۔ وہ سلیپرز کا ڈبہ شو ریک سے نکالتے ہوئے بولی، رہنے دو امامہ، میں خود ہی نکال لوں گا۔ رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا۔ اسے کبھی بھی کسی دوسرے کا اپنا جوتا اٹھانا بالکل پسند نہیں تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود میں سلیپرز نکال لائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے سلیپرز اس کے پاس رکھ دیے۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اور جرابیں اتار رہا تھا اور بے مقصد اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ حیرانی سے نوٹس کیا تھا۔ یہ یلو کپڑے تم نے میرے انتظار میں پہنے ہیں؟ اس نے جرابیں اتارتے ہوئے امامہ کو چھیڑا۔ وہ بے وجہ ہنسی۔ وہ مسٹرڈ کو یلو کہہ رہا تھا، لیکن آج اس نے تصحیح نہیں کی تھی۔ نائس سلیپرز، اس نے سلیپرز پہنتے ہوئے امامہ سے کہا۔ میں رکھ لیتی ہوں۔ امامہ نے جوتے اور جرابیں اس سے لینے کی کوشش کی۔ کیوں یار، پہلے کون رکھتا تھا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے روکا۔ امامہ رک گئی۔ امامہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر اس کی ریسٹ واچ اور سیل فون کو دیکھا۔ ہر خالی جگہ بڑھنے لگی تھی۔ جب تک وہ نہا کر آیا امامہ کھانا لگا چکی تھی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالتے ہی بے اختیار کہا، امامہ کیا کیا پکا رکھا ہے یار؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر ڈشز دیکھ کر جیسے سوچ میں پڑا۔ تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پورے دن کی محنت پر بولے جانے والے اس جملے سے سخت ناراض ہوتی، لیکن اسے اس وقت کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی سرشار تھی۔ میں نے اپنا وقت تمہارے لیے استعمال کیا، اس نے مدھم آواز میں سالار کی تصحیح کی۔ لیکن تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں، کیوں تھکوں گی میں؟ اس نے چاولوں کی ڈش سالار کی طرف بڑھا دی۔ سالار نے اس کی پلیٹ میں ہمیشہ کی طرح پہلے چاول ڈالے۔ اپنی پلیٹ کے کونے میں پڑے ہوئے ان چاولوں کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ کھانا سرو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید ٹی شرٹ کی آستینیں موڑے، اس کے ہاتھوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
پینٹنگز مکمل ہو گئی ہیں تمہاری؟ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی پینٹنگز؟ اس نے بے خیالی سے کہا۔ وہ ٹھٹکا۔ تم بنا رہی تھی نا کچھ؟ اس نے یاد دلایا۔ یہ بھی لو، اس نے جواب دینے کے بجائے ایک اور ڈشز کی طرح بڑھا دی۔ ڈر تو نہیں لگا تمہیں یہاں اکیلے رہتے ہوئے؟ اس نے پوچھا۔ کھانا اچھا ہے؟ امامہ نے ایک بار پھر جواب گول کیا۔ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ کتنے ناولز پڑھے تم نے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ یہ چوپس بھی ہیں۔ اس نے ایک اور ڈش سرو کی۔ تمہاری فلائٹ ٹھیک رہی؟ ہاں، اوورآل کچھ صحیح رہی، اور کانفرنسز بھی اچھی رہی۔ ایکسیلنٹ، اس نے بے اختیار کہا۔ کیا روٹین تھی تمہاری؟ وہ اسے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میری روٹین؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، کیا کرتی تھی سارا دن؟ وہ اب چپاتی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جو پہلے کیا کرتی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر ایک اور ڈشز کی طرح بڑھا دی۔ لیکن تب تو بہت زیادہ وقت ہوگا تمہارے ساتھ۔ بالکل، ساری شام، ساری رات۔ پھر تو عیش ہو گئے ہوں گے تمہارے۔ اپنے پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے اپنے پلیٹ کو دیکھا جس میں چیزوں کا ڈھیر اسی طرح پڑا تھا۔ اس سے کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا۔ تم سیدہ اماں کو لے کر آتی یہاں؟ سالار نے ایک دم اس سے کہا۔ اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا۔ میں نے کہا تھا ان سے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے ان کا، وہ اتنے دنوں کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے جواب دیا۔ دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ سالار نے کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار ایک نوالہ اس کی طرح بڑھایا۔ وہ آخری لقمہ ہمیشہ اسے کھلاتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، پھر اس نے لقمہ منہ میں لے لیا، لیکن اسے چبا نہ سکی۔ وہ لقمہ جیسے آخری حد ثابت ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ وہ پانی پیتے پیتے یکدم رک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکا پکا تھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کیا ہوا یا ماما؟ وہ بری طرح بدحواس ہوا تھا۔ کم از کم اس وقت اس طرح کی گفتگو کے دوران آنسوں، وہ اس کی وجہ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ آنسو بہہ جانے کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ فار گاڈ سیک، تم پاگل کر دو گی مجھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک رہا میرے بعد؟ کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ اب مکمل طور پر حواس باختہ تھا۔ ٹیشو پیپر سے آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو تم؟ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ اس سے ہی بس، میں نے تمہیں بہت مس کرتی رہی اس لیے۔ وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ سالار کو لگا جیسے اس سے سننے میں غلطی کی ہو۔ کس کو مس کیا؟ تمہیں، اس نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ مجھے کس لیے؟ یہ بے یقینی کی انتہا تھی۔ وہ روتے روتے ٹھٹکی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے حد خفگی کے عالم میں ٹیبل سے اپنا ڈنر پلیٹ اٹھاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ وہ برتن اٹھا کر لے کے جا رہی تھی اور سالار بالکل ہونہق سا پانی ہاتھ میں لیے اسے اپنے سامنے سے برتن اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے سے کبھی اتنا بدحواس نہیں ہوا تھا جتنا اس چھوٹے سے اعتراف سے ہوا۔ وہ 4 ہفتے باہر رہ کر اس کے جس رویے کو سمجھنے کی ناکام کوشش ہوا تھا، اب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ امامہ اسے… اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کچن میں ادھر ادھر جاتے ہوئے اسی طرح آنکھیں رگڑتی ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گیا تھا۔ وہ فریج سے سویٹ ڈش نکال رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اسے گلے لگایا، بڑی نرمی سے، یوں جیسے تلافی کر رہا ہو، معذرت کر رہا ہو۔ وہ خفگی سے الگ ہونا چاہتی تھی، اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ برسات پھر ہونے لگی۔ وہ اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا۔ ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا۔ برسات تھمنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ سے گال اور آنکھیں خشک کر کے اس سے الگ ہوئی تھی۔ دراصل میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے مس کرتی رہی۔ انکار، اقرار، اعتراف،
پھر انکار۔ یہ مشرقی عورت کی زندگی کا دائرہ تھا، وہ بھی اس دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ ہاں اکیلا ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ سالار نے جھٹ سے اس کے جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی۔ امامہ کا حوصلہ بڑھا۔ دانت میں درد تھا تو اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ وہ اٹکی، پھر اس نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے، دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، ایک دفعہ مجھے بھی ہوا تھا، میں جانتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ اٹکی۔ اب تیسرا جھوٹ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ جو سوال آ رہا تھا اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا اور امامہ کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملانے لگے تھے۔ 4 ہفتے تمہارے ساتھ نہیں تھا، اگر تمہارا خیال ساتھ نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ تم جھوٹے ہو۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں ہنسی تھی۔ تم بھی، سالار نے بے اختیار بتایا۔ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی۔ میں 4 ماہ میں پہلی دفعہ سالار کے لیے وہی برسات قابل اعتراض نہیں تھی۔ وہ اس رات بیڈ پر اس سے چند انچ دور کروٹ کے بل لیٹی کہنی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ 1 مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش چت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ وہ خاموش سامنے پلکیں جھپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات، اس کے چہرے پر جھکنے والے رنگ، بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ، وہ جیسے سنیما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ایک سحر انگیز ناظرہ دیکھ رہا تھا۔ کہنے کے بل نیم دراز، جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی، اچھا چلو اب سو جاتے ہیں۔ یہ جملہ شاید وہ 25 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اسے پھر کچھ یاد آ جاتا تو وہ یکدم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتی، میں نے تمہیں یہ بتایا کہ سالار نفی میں سر ہلا دیتا۔ گفتگو پھر دوبارہ ہی وہی سے شروع ہو جاتی۔ خاموش سامع پھر وہی فلم دیکھنے لگتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔